الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تصویر پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 2 جنوری ہے، یکم رجب اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر العافیت ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں ایک سلسلے کے ساتھ اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام در کتب اہل سنت، اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل جاری و ساری ہے، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے استاد حاضر علمیہ آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب قبلہ نظیر اشرف سے ہمارے ساتھ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ابھی خدمت میں سلام عرض کریں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم موسوی صاحب سلامت رہیں۔ گے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے اور اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے گزشتہ پروگرام کے ساتھ۔ خلفائے راشدین کون ہیں، اس کی حقیقت پہ روشن ڈال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ یقیناً یہ وہ کویسچن ہے کہ عام طور پہ جب کوئی بھی انسان خلفائے راشدین کی بات سنتا ہے سنی شیعہ میں، تو اس کا ذہن جو ہے وہ 4 خلیفوں کی طرف جاتا ہے جو مشہور کیا گیا کہ یہ ہی خلفائے راشدین ہیں۔ فرسٹ آف آل تو راشد کا معنی کیا ہے؟ راشد رشد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ہدایت۔ تو راشد یعنی ہدایت یافتہ، تو راشدین جمع ہے یعنی ہدایت یافتہ خلیفے۔ اب یہ جو بات ہے، میں اگر کہوں کہ جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے القابات، بہت سارے ان کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کے وہ خوبیاں جو قرآن و حدیث میں ان کے لیے بیان ہوئی، بہت ساری تاریخی ایک خیانت ہے جو لوگوں نے وہی کمالات، القابات اہل بیت کے دشمنوں کو دے دیے، اہل بیت کے مخالفین کو دے دیے۔ اور یہ بنو امیہ کے دور میں بالخصوص ہوا کہ فضائل جھوٹے گڑے بھی گئے، ان کو ترویج کیا گیا، اہل بیت کے فضائل سے روکا گیا۔ تو یہ ایک پھر سلسلہ چل نکلا جو آج تک ہے۔ لیکن آج میڈیا کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں جو ہے نا، خود لوگ اگر فوراً سرچ کرنا چاہیں تو ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، فوراً سرچ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس رسول خدا کا مشہور فرمان ہے، یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الاعظم، کہ صدیق اکبر بھی علی ہیں اور فاروق اعظم بھی علی ہیں، لیکن یہ اور لوگوں کے لیے مشہور کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ جو خلفائے راشدین کا تمغہ ہے، یعنی ہدایت یافتہ خلیفہ جو خلفات رسول خدا کے، وہ فقط 12 امام ہیں، اور اس پہ قرآن سے بہت ساری دلیلیں ہیں اور حدیث سے بہت ساری دلیلیں ہیں، اور خود رسول خدا نے انہی 12 ائمہ کو ہی خلفائے راشدین کہا ہے، ائمہ راشدین کہا ہے، کسی اور کو راشد نہیں کہا، ہدایت یافتہ نہیں کہا۔ اور اس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت تطہیر جو ہے وہ قرآن کی جو سب سے مشہور آیت، سنی شیعہ مفسر نے لکھا کہ پانچ پاک کے بارے میں، اور اس میں 12 ائمہ شامل ہیں۔ تو وہ جو معصوم، راشد کا معنی یعنی ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے کہ جو معصوم ہو، اور جس کے پاس غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، شرک پہ زندگی گزری ہو، کفر پہ زندگی گزری ہو، اور بعد میں جا کے اسلام کو قبول کیا جائے تو، اور اس کے بعد بھی غلطیاں ہوں، اور خود کہنے والے اقرار کریں کہ میرا ایک شیطان بھی ہے، اگر میں غلطی کر لوں، ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو یہ پہلا خطبہ ہی ہے پہلے حاکم کا جو رسول خدا کے بعد آیا، تو وہ تو خود کہہ رہے کہ میں راشد نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں غلط ہو جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ تو دوسرے لوگ جو پیچھے تالی بجانے والے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں دیگ سے چمچہ گرم والی بات ہے کہ انہوں نے ان کو راشد کہہ دیا، وہ خود اپنے آپ کو راشد نہیں کہتے، آخری وقت میں حسرتیں کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ خود دوسرے حاکم کا قول مشہور ہے سنی شیعہ کتابوں میں، لولا علی لہلک عمر،
کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی اگر وہ رشد و ہدایت پہ ہوتا تو اس کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا جملہ اس کا مشہور ہے، اللہم لا تبکنی لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار اس مشکل کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا جس مشکل کی مشکل کشائی کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ موجود نہ ہو، اس کا اللہم مطلب صلی ہے جو، اللہ ہاں، علیہ تو جو خود راشد ہوتا ہے وہ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، اور راشد تو وہی ہیں جن سے تمسک اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جب تک دونوں کا دامن تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ راشد ہیں۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہدایت پہ ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ زیادہ اتباع و پیروی کا حقدار ہے جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ تو اہل بیت تو ہادی بن کے آئے، انت منذر ولکل قوم ہادن، آپ منذر ہیں یعنی ڈرانے والے ہیں عذاب خدا سے، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی قرار دیا جو اہل بیت ہیں۔ اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ بھی اہل بیت کی شان میں آئی ہے قرآن کی آیت، اور اس میں روایت بھی حدیث بھی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا اور ہمارے امر سے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہادی یہی ہے، مہدی یہی ہے، راشد یہی ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی دعویٰ کرے گا یقیناً وہ اس کی سیرت، اس کی زندگی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں وہ رشد و ہدایت والی بہت ساری باتیں نہیں ہیں، ایک زندگی بغیر رشد کے گزاری، بعد میں بھی جب اسلام قبول کیا تو پھر بھی ایسی ایسی غلطیاں کی کہ جن کو ہم رشد و ہدایت نہیں کہتے، نہ وہ دوسروں کے لیے وہ ہدایت کا مینار بن سکتے ہیں۔ اور اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، پہلی تو یہ بات جھوٹی ہے، یہ روایت گھڑی گئی ہے، اور دوسری اگر اس کو مان بھی لیں تو وہ اہل بیت وہ اصحاب ہیں کہ جس اہل بیت میں سے جس کی آپ اتباع کر لیں ہدایت پا جائیں، کیونکہ ان کی سیرت ایک ہے، ان کا قول ایک ہے، ان کا فعل ایک ہے، ان کا فرمان جو ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی جو ان سے صادر ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہے باقی کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا، بہت ساری ادلہ ہیں اس موضوع پہ، لیکن میں ایک حدیث یہاں پہ موسی صاحب کتاب الخصال میں صفحہ 113 پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا علی کے بارے میں، انہو ابو سبتیہ، کہ یہ میرے دونوں نواسوں کا باپ ہے علی، والائمہ من صلبہ، اور تمام امام جو علی کے بعد آئیں گے وہ علی کی پشت سے ہوں گے۔ یخرج اللہ تعالی الائمہ، یخرج اللہ تعالی الائمہ الراشدین منہ، کہ جو راشد امام ہیں، رشد و ہدایت والے امام ہیں، وہ علی علیہ السلام کے صلب سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے ان کو جو ہے نا دنیا میں لائے گا۔ وَمِنْهُمْ مہدی حاضر الامہ، انہی ائمہ راشدین میں سے اس امت کے مہدی بھی انہی ائمہ راشدین میں سے ہیں جو امام علی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ائمہ راشدین کہا گیا، خلفائے راشدین کہا گیا، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیں کسی اور کو خلفائے راشدین نہیں کہا گیا، لہٰذا یہ جو ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اور 1400 سال سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خلفائے راشدین فلاں ہیں فلاں ہیں، اس میں کوئی ایسی حقیقت نہ قرآن سے ایسی بات ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اہل بیت کے بارے میں بہت ساری ادلہ ہیں کہ یہی ائمہ راشدین ہیں، یہی خلفائے راشدین ہیں، یہی مرشد ہیں، یہی حقیقی ہدایت رکھتے ہیں اور ہدایت دے سکتے ہیں، اور اسی طرح اور روایتیں بھی ہیں۔ یہاں پہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے، ان وصی علی ابن ابی طالب، کہ میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں، وبعدہ سبتائی الحسن والحسین، اور علی کے بعد جو میرے وصی ہیں وہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین ہیں، تتلوہ تسع ائمہ من صلب الحسین، اور حسین کے بعد 9 امام آئیں گے باری باری، اور وہ امام حسین کی صلب سے ہوں گے۔ تو یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام بھی ائمہ کے بتا دیے۔ قال یا محمد فسمہم لی، تو یہ جو تھا نا راوی سوال کرنے والا ابن عباس، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے نام سب کے ایک ایک کے نام بتا دیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا اذا مزل حسین فابنہ علی، اگر حسین دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان کے بیٹے علی وہ امام ہوں گے، علی ابن الحسین۔ فیضا مزا علی فابن محمد، جب علی دنیا سے علی ابن الحسین زین العابدین چلے جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد ابن علی ابن باقر ہوں گے۔
فیضا محمد فابن جعفر، جب محمد باقر چلے جائیں گے تو جعفر ابن محمد صادق امام ہوں گے. فیضا مزا جعفر فابن موسیٰ، اگر جعفر صادق دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے موسیٰ جعفر امام ہوں گے، موسیٰ ابن جعفر. فیضا مزا موسیٰ فابن علی، اگر موسیٰ کاظم دنیا سے چلے گئے تو علی الرضا ان کے بیٹے امام ہوں گے. فیضا مزا علی فابن محمد، اگر علی ابن موسیٰ رضا دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے محمد تقی امام ہوں گے. فیضا محمد فابن علی، محمد تقی چلے گئے تو علی النقی امام ہوں گے. فیضا مزا علی فابن الحسن، جب علی نقی چلے گئے تو ان کے بیٹے حسن عسکری امام ہوں گے. فیضا مزا الحسن فابن الحجہ محمد المہدی، اگر حسن عسکری چلے گئے تو ان کے بیٹے حجت مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف وہ امام ہوں گے. صلی اللہ علیہ فہاؤلا اثنا عشر، تو رسول خدا نے فرمایا یہ وہ 12 امام ہیں. اور یہ بات اہل سنت کتاب کے جنابی المدت میں 12 امام کے نام رسول خدا سے جلد نمبر 2 صفحہ 579 پہ 529 پہ، اسی طرح کتاب ثقیفہ سلیم ابن قیس صفحہ 106 پہ یہ نام باقاعدہ موجود ہیں. اور اسی طرح جو ہے ایک اور روایت بھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا اور یا رسول اللہ ما عدت الائمہ، ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو جابر سے اللہ کے رسول نے فرمایا عدتہم عدت الشہور، جتنے مہینے ہیں اتنے ائمہ ہیں، 12 مہینے ہیں 12 امام ہیں. وہ ویند اللہ اثنا عشر شہر فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے کتاب میں جو 12 مہینوں کا تذکرہ ہے وہ 12 امام ہے. اصل میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں کے عدد کے برابر 12 ائمہ قرار دیے. یہ روایت جو ہے مناقب میاں جو اہل سنت مصادر سے کتاب لکھی گئی 100 منقبت، اس میں یہ 41 نمبر منقبت میں صفحہ 28 پہ یہ روایت موجود ہے. اہل سنت کے واسطے سے 12 ائمہ کا تذکرہ، ان کے ناموں کا تذکرہ. اور پھر ایک اور روایت ہے موسی صاحب کنز العمال میں، تاریخ ابن کثیر میں، تاریخ سیوطی میں کنز العمال، ان کتابوں میں اہل سنت کی کتابیں ہیں. رسول خدا نے فرمایا لا تزال حاذ الامہ مستقیما امرہا ظاہرہ علی عدوہا، یہ امت اس وقت تک سیدھی رہے گی اور دشمن پہ اس کا امر ظاہر رہے گا حتی یمضی منہم 12 خلیفہ، یہاں تک کہ 12 خلیفے جو ہیں وہ اس امت میں جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں. تو یعنی جو اصلی دین ہے وہ باقی رہے گا، چاہے وہ غدیر کی راستے سے جو دین آئے وہ اب بھی باقی ہے اصلی دین، اگرچہ اس کے پیروکار دوسروں کی نسبت کم ہے لیکن باقی ہے. کلہم من قریش، یہ سارے امام جو ہوں گے، یہ سارے خلیفے جو ہوں گے 12 یہ قریش سے ہوں گے. اور رسول خدا نے فرمایا لحاظ الامہ 12 قیما لا یضرهم من خذلهم کلهم من قریش، کہ اس امت کے 12 قیم ہیں، جن لوگوں نے ان 12 کو چھوڑ دیا ان 12 کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سارے قریش سے ہیں. ایک اور روایت لن یزال ھذا الدین قائما الی 12 من قریش، یہ دین قائم رہے گا جب تک 12 خلیفے ہیں. فاذا ہلاکوا ساقط الارض بعلا، جب 12 دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، اس کے بعد قیامت ہی ہے. یہ اہل سنت کتابوں کی روایتیں ہیں. اور تشیع کے مصادر میں الائمہ من بعدی 12 کہ میرے بعد 12 امام ہیں، 9 من صلب الحسین، 9 امام حسین کی صلب سے ہیں، و مہدی ہیں، اور ان میں جو 9 یعنی 9 نمبر پہ جو بیٹا ہوگا امام حسین کا وہ مہدی ہوگا. تو یہ روایت جو ہے کمال الدین بہار الانوار اور بشارت المصطفیٰ کتاب الاربعین ان کتابوں میں موجود ہے. تو اسی طرح جو ہے موسی صاحب ایک اور روایت جو ہے جابر سے ارشاد فرمایا فالائمہ یا جابر 12 امام، کہ 12 امام ہے جابر، اولہم علی ابن ابی طالب آخرہم القائم، پہلے علی ہیں اور آخری قائم ہے. یہ روایت جو ہے مناقب میاں یعنی اہل سنت جو راوی ہیں ان کے ذریعے سے 100 منقبت والی کتاب میں اس کو بھی لکھا گیا. اور بہت ساری روایت ہیں. جی موسی صاحب سلامت رہیں. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے جو اصل خلفائے راشدین المہدیین ہیں ان کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اس کے بعد تھوڑا سا سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب مریم عذرا اور مقام اہل بیت علیہ السلام کیا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں.
جی، اس حوالے سے بھی قرآن میں کچھ آیات موجود ہیں اور ان آیات کی تفسیر موجود ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، جناب ابراہیم کو امامت کن ہستیوں کے صدقے میں ملی، جناب مریم کی جو معرفت تھی اہل بیت کے بارے میں وہ کیا ہے۔ قرآن کی بعض آیتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے نا اپنے رب سے انہیں کچھ کلمات تعلیم ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کلمات کے صدقے میں آدم کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جو سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت ہے، روایت یہ بتا رہی ہے، یعنی اہل سنت مصادر میں ابن عباس سے روایت ہے، سئل رسول اللہ عن الکلمات التي تلقاها آدم ربی، رسول خدا سے سوال ہوا وہ کون سے کلمے تھے جو آدم کو اللہ کی طرف سے ملے تھے جن کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی۔ قال سألہ بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فتاب علیہ، جناب آدم نے اللہ سے سوال کیا تھا علی کا صدقہ دے کے، فاطمہ کا، حسن حسین کا، رسول خدا کا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ ان کلمات کے صدقے میں قبول کی۔ اور اس بات کو ابن المغازلی نے اپنی کتاب مناقب میں صفحہ 63 پہ لکھا ہے، جناب المعدہ میں یہ روایت موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، معارج النبوت میں موجود ہے، در منصور میں موجود ہے، اسی طرح جو ہے تفسیر اللوامع میں موجود ہے، فردوس الاخبار دیلمی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، دلائل النبوہ میں موجود ہے، اور ارجح المطالب میں موجود ہے، تفسیر اللوامع میں موجود ہے، در منصور میں، جنابی المعدت میں، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں اہل سنت کی جنہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ اللہ نے جو توبہ قبول کی تھی آدم علیہ السلام کی وہ ان پانچ پاک کے صدقے میں قبول کی تھی۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کچھ کلمات سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا جب وہ امتحان میں پاس ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، اس وقت اللہ نے فرمایا ابراہیم میں آپ کو امام بنانے والا ہوں تمام لوگوں کا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگار میری اولاد میں سے بھی بنا دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین کہ یہ عہد امامت جو ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یعنی غیر معصوم کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بات امامت جو ہے دیکھیں قرآن کی نص ہے کہ ظالم کو نہیں ملے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے ان شرک لظلم عظیم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور جو لوگ مشرک زندگی میں کبھی بھی رہے ہیں وہ امامت کو عہدہ نہیں لے سکتے۔ اور مولا علی کے بارے میں تو سنی شیعہ کا اتفاق ہے، کرم اللہ وجہہ کہ علی کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا، تو وہ پوچھا جاتا ہے کیسے بھئی کرم کیا، کہ کبھی علی زندگی میں ایک لحظہ کے برابر بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، کبھی شرک نہیں کیا۔ تو امامت کا عہدہ یہ قرآن خود بتا رہا ہے ظالم کو نہیں، ہر گناہ ظلم ہے، کوئی بھی گناہ گار انسان اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جتنے انبیاء تھے معصوم تھے، جتنے نمائندے تھے ان کے خلفاء تھے وہ سارے معصوم تھے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے۔ آیت تطہیر بھی یہی کہہ رہی ہے، اور یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ امامت کا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ اور 12 خلیفوں کی بات ابھی حدیث گزری، 12 ائمہ کے نام بھی ذکر ہو گئے، تو لہٰذا کوئی اور امام نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ، 12 ائمہ کے علاوہ۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، بہت سارے اہل سنت علماء نے اسی آیت کے ضمن میں ایک روایت لکھی ہے، جیسے دیلمی ہے، ابن المغازلی ہے، بہقی ہے، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے فَعَلَيْكَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَابِلُ تَوْبَتَكَ کہ آدم علیہ السلام کے جو کلمات تھے ان کو تعلیم ہوئی، یہ پانچ پاک کے نام تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا جب امتحان ہوا تو یہ نام بھی تھے، تو اتمہ ہنہ کی جو بات ہے، معصوم سے سوال ہوا کہ وہ تمام کیسے انہوں نے کیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے پانچ پاک کا نام بھی، اور 12 ائمہ مہدی علیہ السلام تک وہ ان کا تذکرہ بھی کیا، ان کی معرفت بھی ان کو تھی، اور انہوں نے ان سب کے مقام کا اعتراف بھی کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 14 کے صدقے میں
جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا جب اس امتحان میں وہ پاس ہوئے۔ تو اس آیت میں بھی بات یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اس کو درک کرتے تھے، اور اسی عظمت اور معرفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو امام بنایا۔ اور اسی حوالے سے کچھ اور آیات بھی جناب مریم کے حوالے سے، مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، کہ جناب مریم عمران کی بیٹی جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جنہوں نے پاک دامنی کو اختیار کیا، فنفخنا فیہ من روحنا، پس ہم نے مریم میں اپنی روح کو پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا، یہ محل شاہد ہے، جناب مریم نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں کی بھی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جناب مریم جو تھیں وہ قنوت کرنے والوں میں سے تھی۔ تو یہاں پہ جو روایت ہے فَمَرْيَمْ صَدَّقَتْ بِمُحَمَّدْ وَآلِهِ، جن کلمات کی تصدیق جناب مریم نے کی وہ محمد و آل محمد کی، ان کے مقام، ان کی معرفت، ان کی عظمت کا اقرار کیا۔ الحجج الخلفاء الائمہ، جو حجتیں ہیں، جو خلفاء ہیں، جو امام ہیں، وکتب السماویہ، اور اللہ کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کی جناب مریم نے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، مثل ما صدق بہ آدم و ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم اور آدم علیہ السلام نے بھی تصدیق کی ان کتابوں کی بھی، اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام کی بھی۔ تو اس طرح جو ہے بہت ساری آیتیں ہیں یہاں پہ۔ موسی صاحب یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ قرآن کی یہ جو آیت آئی ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ سورہ زخرف کی 28 نمبر آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یعنی نسل میں ایک باقی کلمہ قرار دیا ہے تاکہ یہ لوگ شاید حق کی طرف لوٹ آئیں، اس لیے نسل در نسل اس کی نسل میں اللہ نے ایک باقی کلمہ قرار دیا ہے تاکہ یہ ہدایت کی طرف شاید یہ لوگ لوٹ آئیں۔ غدیر کے بعد یہ گمراہ ہو گئے تھے ثقیفہ میں، پھر شاید لوٹ آئیں، ہر زمانے میں کہ ہادی جب امام ہوگا تو ممکن ہے لوٹ آئیں۔ تو وہ کلمہ کون سا ہے؟ فرمایا اے جعل الامام فی عقب الحسین الی یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امامت کو مولا حسین کی نسل میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، اور یہ بات اہل سنت علماء نے لکھی ہے جنابی المعدت میں، حنفی عالم دین جلد نمبر 1 صفحہ 353 پہ، اور اسی طرح جو ہے نا کتاب المحجہ صفحہ 427 پہ یہ بات موجود ہے۔ اور جو ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں جو امامت خدا نے قرار دی، اس امامت اور اس عظمت کا اقرار انبیاء نے بھی کیا، 12 ائمہ کی امامت کا اور ان کی ولایت کا۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک وہ واقعہ بھی معراج کا یاد آیا جو ایک ابن المغازلی اور مختلف بعض علماء نے اپنی کتابوں میں، مناقب میں اہل سنت علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ چوتھے آسمان پہ آپ تشریف لے گئے اور تمام انبیاء کو نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، تو جبریل اللہ کی طرف سے آئے اور آ کے پیغام دیا کہ اے میرے حبیب، ان تمام انبیاء سے آپ پوچھیں الا ما بعثوا، کس بات پہ انہیں نبوت اور رسالت ملی ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا الا اقرار بے نبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب، کہ آپ کی نبوت کے اقرار اور علی کی ولایت کے اقرار پہ ہمیں یہ نبوت ملی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں، بہت ساری روایات موجود ہیں کتب کے اندر۔ موسی صاحب سلامت رہیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ کون سا نور خدا نے ارسال فرمایا، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، اگرچہ نور کے کئی معنی ہیں، نور کا معنی ہدایت بھی لیا گیا، نور کا معنی وجود بھی لیا گیا، نور کا معنی جو ہے نا خود اب وہ چیز ایک ظاہر ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے روشنی اور ہدایت کا باعث بننے والی چیز کو بھی نور کہا گیا۔ تو یہاں پہ جو نور قرآن میں بعض جگہوں پہ آیا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 15-16 نمبر آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی ہے اور ایک بیان کرنے والا واضح نور آیا ہے۔ تو مبین کہتے ہیں واضح کو بھی اور بیان کرنے والے کو بھی۔ تو یہاں پہ اس نور کی بات ہو رہی ہے، کتاب مبین کی بھی بات ہو رہی ہے اور نور کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کون سا نور ہے؟
قد جاءکم من اللہ نور محمد و آل محمد، روایت میں ہے کہ یہ محمد و آل محمد کا نور تمہارے پاس آیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اہل سنت بعض مصادر میں بعض علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، قندوزی حنفی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ تو یہاں پہ یہ روایت لکھتے ہیں انہ قال ان اللہ متم الامام وہی النور، کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ امامت کو خدا پورا کرے گا اور امامت ہی نور ہے۔ یہ اہل سنت عالم دین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے۔ اور دوسری ایک آیت ہے سورۃ تغابن کی، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس آپ اللہ پہ بھی ایمان لے آؤ، رسول پہ بھی ایمان لے آؤ، اور اس نور پہ ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو یہ نور کون ہے؟ فرمایا نور ہوول امام، نور جو قرآن میں اس مقام پہ ہے، فرمایا یہ یہاں امام مراد ہے۔ اور یہ روایت بھی جناب المعدت میں بھی موجود ہے، صفحہ 11 پہ، کتاب الکافی میں جلد نمبر 2 صفحہ 385 پہ، تعویل الآیات میں جلد نمبر 2 صفحہ 686 پہ، برہان جلد نمبر 5 صفحہ 365 پہ۔ تو نور جو ہے بہت ساری آیات ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ النُّورَ مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ ایک مبین واضح نور نازل کیا ہے۔ قال الامام صادق علیہ السلام ولایت علی، قرآن میں ہے وہ علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور شواہد التنزیل حسقانی حنفی جلد نمبر 1 صفحہ 79 پہ ایک روایت موجود ہے، اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے، البرہان محمد والنور علی، کہ برہان رسول خدا ہے اور نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حسقانی نے کہا البرہان محمد والنور علی والصراط المستقیم علی، نور بھی علی ہے، صراط مستقیم بھی علی ہے، اور برہان جو خدا کی طرف سے آیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح یہ اہل سنت روایات تھی۔ اب شیعہ روایات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے پہ واضح آیتیں نازل کرتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ یہ کون سا نور ہے؟ فرماتے ہیں من الکفر الی الایمان، یعنی الی ولایت علی علیہ السلام، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کفر سے ایمان کی طرف لے کے آتا ہے، یعنی ولایت علی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی الی ولایت علی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہیوں سے نکال کے تمہیں نور کی طرف یعنی علی کی ولایت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور یہ بات بھی صراط مستقیم کتاب میں علی ابن یونس عاملی نے جلد نمبر 2 صفحہ 74 پہ لکھی ہے، اور سورت کا نام حدید ہے، جو سورہ حدید میں یہ آیت آئی اور اس کے ضمن میں روایت امام صادق علیہ السلام کی ذکر ہوئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں والذین کفروا بولایت علی علیہ السلام اولیاءہم الطاغوت، قرآن کی جو سورہ بقرہ میں آیت ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو امام باقر فرماتے ہیں جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا ان کے سرپرست طاغوت ہے، سرکش ہیں، سرکش۔ اعداؤہ واتباعہم اخرج الناس من النور، تو یہ جو ہیں جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا ان کے سرپرست طاغوت ہیں، اور انہوں نے نور یعنی ولایت علی سے لوگوں کو نکال دیا، الی الظلمات گمراہیوں کی طرف، الی ولایت اعدائہ علی کی اعداء کی ولایت کی طرف لوگوں کو لے کے گئے۔ تو یہ روایت بھی موجود ہے صراط مستقیم کتاب میں جلد نمبر 2۔ کافی میں ایک قرآن کی آیت کے ضمن میں روایت ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن کہہ رہا ہے اس نور کی بھی پیروی کرو جو رسول خدا کے ساتھ نازل ہوا، یعنی رسول خدا کے ساتھ نور بھی تھا۔ تو امام صادق فرماتے ہیں اچھا یہاں اگر کوئی قرآن مراد لیتا ہے تو وہ بھی ہدایت دے رہا ہے، قرآن بھی نور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک آیت کے کئی مصداق ہوتے ہیں، ایک مفہوم کے کئی مصداق ہوتے ہیں، ایک آیت کے 70 باتیں معصوم فرماتے ہیں اور سب ہم جانتے ہیں۔ تو کوئی دوسرا مصداق ہے وہ کون سا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں نور علی امیر المومنین والائمہ،
کہ جس نور کی اتباع کی بات ہو رہی ہے قرآن میں، اور جس نور کو رسول خدا کے ساتھ نازل کیا گیا، وہ علی کا نور، نور علی والائمہ، وہ علی ہے اور ائمہ علیہ السلام ہے۔ تو قرآن میں اس نور کی بات اس آیت میں بھی 12 ائمہ کی بات ہے، اور اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں جس میں اہل بیت کو نور کہا گیا، اور وہ عالم انوار میں نور تھے۔ جب عالم بشریت میں آئے تو آدم کے صلب میں اللہ نے اس نور کو رکھا، اور اس نور کی عظمت کی وجہ سے فرشتوں اور ابلیس کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ تعظیمی کریں، اور وہ تعظیم اہل بیت علیہ السلام کے نور کی تھی۔ اور ابلیس نے جب اس نور کو دیکھا تو حسد کیا اور تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ لہٰذا جو لوگ اہل بیت کے مقام و منزلت و رفعت و امامت کے منکر ہیں، وہ یا تو حسد کی وجہ سے ہیں، جیسے بنو امیہ و بنو عباس تھے، حالانکہ جانتے تھے ان ہستیوں کے مقام کو، اور یا پھر ان کے اندر تکبر ہے، یا دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، تو پھر ان کا حشر ابلیس کے ساتھ ہی ہوگا۔ جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غدیر والی بیعت اسی طرح لازمی تھی جس طرح آدم کو سجدے کا حکم لازمی تھا۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا وہ فرشتوں کی طرح ہو گئے، جیسے فرشتوں نے سجدہ کر کے اللہ کی بندگی کی، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ ابلیس کی طرح ہو گئے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ جی موسوی صاحب سلامت رہیں۔ سبحان اللہ قبلہ۔ ہاں، وسیلہ کون سی شخصیات ہے قبلہ جن کو قرآن نے وسیلہ قرار دیا؟ کیونکہ بعض لوگ وسیلے کے منکر ہیں اور قرآن کے اندر آیات موجود، وسیلہ کون؟ جی بالکل مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والے تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور پھر فرمائے فی سبیل لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو تاکہ آپ جو ہے نا کامیاب ہو جاؤ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ مثلا نماز روزہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا، باقی جو اعمال ہیں نیک اعمال وہ خدا کے قریب کرتے ہیں۔ تو اس کا انکار نہیں ہے، وہ نماز روزہ یہ سارے دین کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنا خدا کے قریب کرتا ہے، وسیلہ ہیں انسان کی آخرت کی کامیابی کا بھی اور دنیا میں بھی کامیابی کا۔ لیکن کچھ ایسی ہستیاں وسیلہ ہیں کہ جس وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ ابھی ہم نے آیات بھی پڑھی اور اس میں اہل سنت کی روایات بھی پڑھی، جب آدم علیہ السلام پانچ تن پاک کو وسیلہ بنائے بغیر اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی، تو یہ کوئی ایرے گہرے لوگ جو نبی بھی نہیں ہیں، جن کے اندر خطائیں ہیں، تو ان کا وسیلے کا بغیر کیسے چارہ ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی شفاعت محمد و آل محمد نے کرنی ہے، آخرت میں بھی یہ وسیلے کے محتاج ہیں، جنت جانے کے لیے بھی وسیلے کے محتاج۔ اور یہ ابوبکر کا قول مشہور ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا، لا یجوز احد الصراط الا بجواز من علی ابن ابی طالب، کوئی بندہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا الا کہ علی کی طرف سے پاسپورٹ اور اجازت نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس وقت بھی وسیلے کے محتاج ہیں۔ اور میزان جب نیکیاں تولی جائیں گی اس وقت مولا علی علیہ السلام کی محبت ہوگی، ولایت ہوگی تو قبول ہوگا۔ تو آخرت میں بھی یہ ہستیاں ہیں۔ ابھی جناب ابراہیم کو امامت ملی، ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس میں روایت پڑھی کہ امامت بھی انہی 14 کے معرفت کے صدقے میں ان کو ملی، یہی وسیلہ بنے، اور ہر نبی کے لیے یہ ہستیاں وسیلہ بنی۔ اور بہت ساری یعنی مشکلوں میں یہ خود جو ان کے دشمن ہوتے تھے ان کی مشکلیں حل کرنے میں یہی وسیلہ بنے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو جناب اس زمانے میں جب وہ مثلا ان کا وہ موجود تھا تو وسیلہ بنے، تو آدم علیہ السلام نے تو ان کے ناموں کو وسیلہ بنایا اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کے صدقے میں، اور قرآن یہ بات کر رہا ہے۔ یا تو کوئی اور نام بتائیں نا، وہ کون سے کلمات تھے جو آپ کی کتابوں میں یہی اہل بیت کا نام ذکر ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہے کہ جب اہل بیت کے ناموں کو وسیلہ آدم کی توبہ میں استعمال ہو سکتا ہے تو ان کا وسیلہ اب بھی دعاؤں میں قبول خدا کرے گا، اور جو زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی سفارش اس کا وسیلہ جلدی دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو جب آپ پہ مصیبت آئے تو ہمارا وسیلہ بنا کے خدا سے دعا کرو، یہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ عام لائف میں بھی ہے، ڈیلی لائف میں
جس جس بندے سے آپ نے کام لینا ہے اس کے جو زیادہ ریلیٹڈ شخص ہے، جو زیادہ قریب شخص ہے، جس کی کوئی رسپیکٹ اور مقام ہے، اگر اس کو آپ ساتھ لے جائیں اور اس کو سورس بنائیں تو آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ خود ڈائریکٹ چاہیں گے تو خدا سنتا تو ہے، لیکن ہمارے ڈائریکٹ ہمارے جو اعمال ہیں ان میں اتنی ویلیو نہیں ہے کہ خدا ان کو جو ہے نا جو قبول کر لے، جو جلدی ہماری دعائیں قبول کر لے۔ تو بہت سے اس میں لمبی گفتگو ہے، کتابیں لکھی گئی، میں چاند ایک روایات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آیت آپ کی خدمت میں بتا دی۔ یہاں پہ اہل سنت علماء میں سے سب سے پہلے تو تفسیر سالبی میں ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں، انہوں نے ایک روایت نقل کی، جنت میں لعلعتان الی بطنان العرش، کہ جنت میں دو موتی ہیں جو عرش تک جا رہے ہیں، احداہما بیضاء، ان میں سے ایک جو ہے وہ سفید ہے، والاخری صفراء، اور دوسرا زرد ہے، فی کل واحد منہما 70,000 غرفہ، اور ہر اس موتی میں 70,000 جو ہے نا وہ روم ہے، اللہ اکبر۔ ابوابها وکوابها من ارک واحد، تو ان کے دروازے، ان کی جو ونڈوز ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی حقیقت سے بنی ہوئی ہیں۔ فالبیضاء و اسمها الوسیلہ لمحمد و اہل بیتہ، وہ جو سفید موتی ہے اس کا نام ہے وسیلہ، جو محمد و آل محمد کے لیے ہے، وصفراء ابراہیم و اہل بیتہ، اور دوسرا جو موتی ہے جس کے اندر 70,000 کمرے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وسیلہ نام رکھا گیا ہے ایک ایسی جنت کی حقیقت کا، اور جو محمد و آل محمد کے لیے۔ اور دوسری روایت بھی اہل سنت عالم دین نے، ہندی عالم دین بسمل نے اپنی کتاب مناقب علی ابن ابی طالب میں یہ عائشہ سے روایت کی ہے، عائشہ سے روایت ہے، حدیث میں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا، فرما رہے تھے خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول، ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ خوارج جو ہیں وہ مخلوق میں سب سے زیادہ شریر ہیں، یقتلہم خیر الخلق والخلیقہ، اور ان خوارج کو قتل کرے گا جو مخلوق میں سب سے بہترین ہے اور جس کا اخلاق عظیم ہے، وَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہے، وسیلتاً یوم القیامہ، روز قیامت جو وسیلے کے طور پہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہستی ہوگی، خیر خلق ہوگی، وہ ان شر خلق خوارج کو قتل کرے گی۔ اور یہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، یا علی انت تقاتل الناقصین والقاسطین والمارکین، کہ بیعت توڑنے والے یعنی جمل والے، اور اسی طرح قاسطین یعنی صفین میں شام کا لشکر، اور اسی طرح جو ہے نا مارکین وہ خوارج تھے، ان سے آپ جنگ کریں گے، اللہ تعویل کما حرب تو العدا التنزیل، جیسے میں نے جنگ کی ہے قرآن کے نازل ہونے پہ، آپ سے جنگ کی جائے گی قرآن کے تعویل، یعنی جو آپ کی شان اہل بیت کی ذکر ہوئی ہے قرآن میں، اس شان اور مقام کو آپ کا اہل بیت کا جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ جب نہیں مانا جائے گا تو آپ سے پھر جنگیں کی جائیں گی، آپ کی خلافت کے خلاف، آپ کے مقام کے خلاف۔ تو یہ بات بھی سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور روایت حنفی عالم دین قندوزی سے روایت ہے، اور سید علی حمدانی شافعی نے اس کو نقل کیا، ان علی علیہ السلام قال رسول اللہ الائمہ من ولدی، کہ امام جو ہیں میری اولاد سے ہیں، فمن اطاعہم فقد اطاع اللہ، جنہوں نے اہل بیت کی 12 ائمہ کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصاہم فقد عصى اللہ، اور جنہوں نے 12 ائمہ کی نافرمانی کی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہم العروۃ الوثقی، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہیں، والوسیلہ الی اللہ جل وعلا، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی یہی 12 امام ہیں۔ یہ اہل سنت عالم دین لکھ رہے ہیں جنابی المعدت میں جلد نمبر 2 صفحہ 318 پہ۔ اور یعنی یہ جو روایت ہے اہل سنت عالم دین کی، اس میں بھی اہل بیت کو وسیلہ قرار دیا گیا۔ پچھلی روایت میں بھی اہل سنت عالم دین نے ارجع المطالب میں 591 صفحے پہ لکھی ہے، ہندی عالم دین بسمل،
تو انہوں نے بھی اہل بیت کو وسیلہ قرار دیا ہے، امیر المومنین کو خدا کی بارگاہ میں روز قیامت، اور یہاں اس روایت میں مطلقاً وسیلہ دنیا و آخرت میں۔ اور پھر جو ہے ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں اہل سنت کتابوں کے حوالے سے، فضائل ابن شاذان میں، مناقب میہ میں، یہ روایت حذیفہ یمانی نے رسول خدا سے سنا کہ مولا علی سے فرما رہے تھے ان لک فی الجنہ، کہ آپ کے لیے جنت میں درجۃ الوسیلہ، وسیلے کا درجہ ہے، فطوب لک ولشیت کا من بعدک، تو مبارک ہو علی آپ کو بھی اور آپ کے بعد آنے والے شیعوں کو بھی جو آپ کے شیعہ ہیں۔ اور ابن المغازلی شافعی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، رسول خدا سے ایک روایت ہے، یہ پچھلی روایت بھی موجود ہے، اور اگلی روایت مناقب ابن المغازلی صفحہ 56 پہ المسترشد میں بھی موجود ہے، اور مختلف علماء علیہ سنت نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ بھی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے بارے میں فرمایا خیر الخلق والخلیقہ، کہ علی بہت زیادہ خیر پہ ہے اور بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں، وَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَسِيلَةً، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب جو وسیلہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ اہل سنت علماء بھی لکھ رہے ہیں، شیعہ علماء بھی اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، اور اس حدیث میں یہ بھی بات موجود ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے، کبھی کوئی اس میں شرط نہیں کہ فقط آخرت میں، دنیا میں بھی وسیلہ ہیں۔ اور یہاں پہ میں چند ایک اور آیات بھی پیش کر دیتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ لوگ عمل کرو، آپ کے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اور مومنون سے مراد 12 ائمہ دیکھتے ہیں، ان کے پاس ہمارے اعمال پہنچتے ہیں۔ کتاب کافی میں پورا ایک چیپٹر ہے، بہت ساری حدیث جو تواتر کی حد تک ہیں، اس میں ہے کہ عندہم علم ما کان وما یکون ولا یخفی علیہم شیء، کہ ان کے پاس سابق کا علم بھی، آئندہ کا علم بھی، اور کوئی چیز ان پہ مخفی نہیں ہے، سوائے کہ جو کچھ چیزیں اللہ نے جو ہے نا اپنے لیے خاص رکھی ہیں، کسی پہ ظاہر نہیں کی۔ تو یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو ہر چیز کا علم ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے وہ شاہد گواہ بھی ہیں امت کے اعمال کے، رسول خدا بھی اور اہل بیت بھی گواہ ہیں، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہماری ساری چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں تو لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں بھائی وہ تو زندگی میں چلو ہو سکتا ہے، زندگی کے بعد تو نہیں، تو زندگی ان کی ظاہری زندگی کے بعد بھی ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، ہماری دعائیں، ہمارا سب کچھ جو ہم خدا کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یا ان کو ڈائریکٹ بھی اگر کہتے ہیں کہ پروردگار سے ہماری یہ حاجت پوری کروا دیں، تو ان تک ہماری بات پہنچتی ہے۔ انت تسمع کلامی و ترد سلامی، یہ اہل بیت کی زیارات میں ہے، مولا علی کی زیارت میں ہے کہ آپ میری کلام کو سن رہے ہو اور میرے سلام کا جواب دیتے ہو، ہم نہیں سنتے جواب، ہمارے کان نہیں، وہ دیتے ہیں جواب۔ تو لہٰذا جس طرح رسول خدا پہ درود جاتا ہے، یا نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب مسلمان بھی جو ہے نا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو درود سلام پہنچتا ہے۔ تو وہ یہ بہت ساری آیات و روایت بتا رہی ہے کہ ہمارے اعمال جب پہنچتے ہیں تو اگر ہماری وہ جو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہماری سفارش خدا کی بارگاہ میں کریں گے، تو یقیناً وہ جلدی قبول ہوگی ہماری دعا، اور اس کا اثر نتیجہ نکلے گا، چاہے دنیا میں چاہے اس کا نتیجہ آخرت میں، اگر دنیا میں ہمارے لیے مصلحت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ہے، اور یہاں پہ ایک اور بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، نیک کام کرو اور برائیوں کو چھوڑو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس میں روایت ہے توسلوا بأہل بیت الرحمہ، کہ اہل بیت رحمت سے، اہل بیت سے جو ہے نا وہ توسل کریں، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، قرآن میں ہے کہ وہی شفاعت کریں گے کہ جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، اور وہ محمد و آل محمد ہیں، وہ شفاعت کریں گے، اور اللہ ان کے لیے، اور شفاعت بھی ایک وسیلہ ہی ہے۔ جی موسی صاحب سلامت رہے۔ بہت خوبصورت تو قبلہ بالکل اپنے پروگرام اپنے آخری حوالے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ وسیلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا عہد دیا؟ جی دونوں سے کیا یہاں پہ موسی صاحب، ہاں جی، ایک بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رسول خدا نے فقط خلیفے بنائے، سابقہ انبیاء میں نہیں تھا ایسا، حالانکہ ہر نبی اپنے وسیع جانشین خلیفے بنا گئے۔ یہ ایک انبیاء کی سنت اور طریقہ رہا ہے، خدا نے ایک نظام وضع کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں تذکرہ ہے، ہارون ان کے وسیع اور وزیر اور جانشین تھے، اسی طرح سابقہ انبیاء کے گزرے ہیں۔
12 نقیبوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 جو تھے، اور اسی طرح سابقہ انبیاء آدم علیہ السلام کے اوصیاء تھے، مختلف انبیاء کے اوصیاء کا تذکرہ آیات اور روایات میں۔ تو یہ ایک سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے کہ وہ انبیاء کے اوصیاء اللہ کی طرف سے معین ہوتے تھے، وہ خود معین نہیں کرتے تھے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ تو میرے خاندان سے میرا وزیر، بوجھ اٹھانے والا قرار دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ تو یہ بات سابقہ انبیاء میں بھی تھی، جو قرآن میں بھی موجود اور حدیث میں موجود ہے، کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کوئی شاید نئی چیز، یہ کہ ایک جھوٹی حدیث گاڑ لیتے ہیں کہ رسول خدا نے معاملہ امت پہ چھوڑ دیا، کہ اگر سابقہ انبیاء امت پہ چھوڑتے تو یہ بھی چھوڑ دیتے۔ سابقہ انبیاء نے نہیں چھوڑا تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ سابقہ انبیاء میں سے موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ ہارون کو وسیع بنا کے گئے، 30 دن کے لیے امت میں چھوڑ کے گئے، قرآن میں تذکرہ ہے۔ تو امت نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑے کی پوجا کر دی، سامری کی گمراہی میں آ گئے۔ تو امت پہ اگر موسیٰ چھوڑ کے جاتے تو وہ تو وسیع کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو گئی، انہوں نے گمراہی اور شرک اختیار کر لیا، اور اگر وسیع نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے امت پہ کسی نبی نے نہیں چھوڑا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جس کو گھڑا گیا ہے۔ اور یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جنابی المعدت میں صفحہ 88 سے 78 پہ اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں ایک روایت، وہ روایت یہ اوسا موسیٰ علیہ السلام الی یوشع بن نون، کہ موسیٰ نبی نے اپنے جیسی یوشع بن نون کو بنایا، وہ اوسا یوشع الی ولد ہارون، کہ یوشع نے ہارون کی اولاد کی الی ولد ہارون، ہارون کی اولاد جو ہے نا اس کو وسیع بنایا۔ وبشر موسیٰ و یوشع بالمسیح و نبینا، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ان کے وسیع نے، دونوں نے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی کہ موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو عیسیٰ ہے، وہ نبی ہے نا۔ اور اس طرح ہمارے نبی کی بھی موسیٰ اور یوشع دونوں نے، موسیٰ اور ان کے وسیع نے بشارت دی تھی کہ آخری نبی بھی آنے والے ہیں۔ فلم تزل الوسیع فی عالم بعد عالم، ہر زمانے میں وسیع، ایک وسیع سے دوسرا وسیع آتا رہا، حتی دفعوها الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وصیت جو تھی اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رسول خدا سے پہلے جو وصی تھے انہوں نے دیا۔ بعض روایت میں جناب ابو طالب علیہ السلام بھی وصی تھے، ان کے پاس سابقہ انبیاء کی وصیتیں تھیں۔ عبد المطلب علیہ السلام وہ بھی اوصیاء میں سے تھے۔ تو یہ اوصیاء کا سلسلہ چلتا رہا، کوئی زمانہ نہیں ایسا رہا جس میں نبی یا اس کا وصی، ضرور کوئی نہ کوئی حجت خدا ہوتی تھی، کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ اور اس پہ بہت ساری روایات ہیں، ایک لحظہ کے لیے خدا کی حجت، معصوم حجت نبی یا اس کا وصی، اس سے اگر زمین ایک لحظہ کے لیے خالی ہو جائے تو فوراً زمین اور اس کے رہنے والے تباہ و برباد ہو جائیں، یہ باقی نہیں رہ سکتی زمین۔ اس پہ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ تو امام زمانہ اگرچہ غیبت میں، ان کے وجود کی اتنی برکت کافی ہے کہ ساری دنیا جو رزق لے رہی ہے، زندگی پا رہی ہے، جو نعمتیں اٹھا رہی، وہ امام زمانہ کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ امام زمانہ کے وجود کی برکت سے یہ ساری نعمتیں لے رہے ہیں۔ اگر ایک لحظہ کری امام زمانہ کے وجود سے یہ زمین خالی ہو جائے تو یہ تباہ و برباد ہو جائے ساری دنیا۔ تو موسی صاحب یہاں پہ جو ہے نا وہ بات آگے بڑھتی ہے، وبعد بعثتہ سلم له العقب من المستحفظین فلما استکملت ایام نبوتہ، جب رسول خدا کی نبوت کے ایام جو ہیں یعنی وہ دنیا سے جانے لگے، تو اس کے بعد امرہ اللہ تعالی، اللہ نے حکم دیا، اجعل الاسم الاکبر، کہ ایک بڑے اسم کو قرار دو، وہ میراث العلم و آثار علم النبوہ عند علی، کہ علم کی میراث کو بھی اور نبوت کے جو آثار ہیں یعنی جو بھی اس کی وصیتیں ہیں وہ علی کے پاس قرار دیں۔ یہ اللہ نے رسول خدا کو حکم دیا تو علی وصی قرار پائے۔ دوسری روایت ہے یہاں پہ ایک موسی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، عہد الیک فی علی عہدن فاسمعوا، کہ میں علی کے بارے میں تو اس سے عہد لے رہا ہوں، اے میرے حبیب آپ 30 اسے سیکنڈ، سنیں۔ اور پھر 30 سیکنڈ قبلہ، جی 30 قال سیکنڈ قلت ما هو یا رب، تو کون سا وہ عہد ہے؟ قال نبی علی رایت الہدا،
و امام الابرار۔ تو اللہ کے نبی نے یہ عرض کی کہ علی ہدایت کے علم بردار ہے اور نیکوں کے امام ہے، وہ قاتل الفجار اور فاجروں کے قاتل ہے۔ بس یہ تھوڑی سی مکمل کر لوں، وہ امام من اطاعنی، اور وہ امام ہے جس نے میری اطاعت کی، وہ کلم التی الزمتها المتقین، علی ہی وہ کلمہ ہے جو متقین کے لیے لازمی ہے، اور رست ہو اور رست ہو علمی و فہمی، میں نے اسے اپنا علم اور فہم وراثت میں دی۔ فمن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ انہ مبتلا و مبتلا بہی، تھوڑی سی روایت رہ گئی ہے، علی بھی مبتلا امتحان ہوں گے، اور جو علی سے کے حبدار ہیں وہ بھی امتحان میں مبتلا ہوں گے۔ فبشروا بذالک یا محمد، اللہ نے فرمایا اے محمد علی کو یہ بشارت دے دو۔ ثم اتانی جبریل فقال علی یقول اللہ یا محمد والزمہم کلمۃ التقوی وکان وحق بها واہلها ولایت علی ابن ابی طالب، کہ وہ جو ولایت علی ہے یہ ان پہ لازمی قرار دے دیں۔ اور یہ روایت بھی کتاب الیقین سید ابن طاؤس نے صفحہ 291 پہ ذکر کیا۔ والحمدللہ رب سبحان، العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے استاد حوض علمیہ نجف اشرف آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب، اہل بیت علیہ السلام کو ذکر کتب اہل سنت میں۔ ہم نے پوری کوشش کی اپنے مختصر سبق میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اہم معلومات جو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل کے ٹائم سے 5 بجے پھر ہوگی انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔